بسم اللہ وصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ 18 ذی الحجہ اہل تشیع اس کو عید غدیر کے طور پر مناتے ہیں۔ تو اس میں کیا حقیقت ہے اور 18 ذی الحجہ اصل میں کون سی تاریخ ہے؟ 18 ذی الحجہ یہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یوم شہادت ہے سن 35 ہجری۔ لیکن بات یہ ہے کہ جس کے دل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت تقریباً سارے ہی صحابہ کا بغض موجود ہے، اور جس نے مطلب اسلام کے مقابلے میں ایک اینٹی اسلام مذہب کو اسلام باور کروانے کی کوشش کی ہے، تو جہاں انہوں نے اور بہت ساری جسارتیں مذموم جسارتیں کی ہیں، وہاں جو صحابہ اکرام ان کے حوالے سے انہوں نے جب بھی ان کو کوئی موقع ہاتھ آیا تو انہوں نے اپنے بغض کا اور اپنے اندر کی نفرت کا عداوت کا اظہار ضرور کیا۔ چنانچہ اس حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 22 رجب المرجب جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، انہوں نے اس دن حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے کنڈے رکھ دیے، حالانکہ نہ ان کی اس دن وفات ہے، نہ ولادت ہے، نہ ہی کوئی اور اس طرح کا کوئی خاص واقعہ اس تاریخ میں ان کی طرف منسوب ہے۔ اسی طرح یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کی یوم شہادت ہے، انہوں نے اس دن باب شجاعت ان کے ہاں جو بنا ہوا ہے ابو لول و فیروز جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مارے تھے، تو وہ ان کے ہاں باب شجاعت اور اس کو سلامیہ دینا اور اس کو اعزاز پیش کرنا، معاذ اللہ اس کو ہیرو بنا کر پیش کرنا۔ اسی طرح جو ہے 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جب یوم شہادت ہے، تو اس دن انہوں نے جو ہے کھانا پکانا اور حلوے اور میٹھے یہ چیزیں، اور اس کو یوم غدیر عید غدیر کا نام دے کر غدیر خم کے حوالے سے یہ چیزیں سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری انسانیت کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امامت اور خلافت کا حقدار بنا دیا گیا تھا، اور جس سے وہ خلیفہ بلا فصل کی بنیاد رکھتے ہیں، اور اہل تشیع اور اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ اسی ایک روایت ایک واقعہ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس پر تھوڑا سا آج جائزہ لے لیتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے اور یہ واقعہ کیا ہے، اور آیا یہ واقعہ اور روایت کوئی پروگرامی باقاعدہ ایک سلسلہ تھا، اور کیا اس سے یہ اتنا اہم مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے، یا یہ ایک اتفاقی واقعہ پس منظر پیش آیا تھا جس کی روح سے یہ حدیث بھی سامنے آئی اور یہ سلسلہ بھی سامنے آیا۔ تو یاد رکھیں کہ 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اکثر بہت ساری روایات کے مطابق کثیر روایات کے مطابق یوم شہادت بنتا ہے سن 35 ہجری، اور اس دن عید غدیر کے حوالے سے غدیر خم کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی ثبوت یا اس طرح کی چیز جو انہوں نے اصول دین کے حوالے سے متعارف کروائی ہے اور توحید اور رسالت کی جیسے عقائد کے ساتھ ایک عقیدہ بنا کر اس کو باقاعدہ پیش کیا ہے، یہاں سے اس کا قطعاً کسی قسم کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آتا۔ اب چند باتیں آپ اس حوالے سے سماعت فرما لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر یہ یہاں سے اس روایت سے اس واقعے سے اگر یہ امامت اور خلافت کا ثبوت مقصود ہوتا تو پھر تو عقل یہ کہتی ہے کہ 9 ذی الحجہ کو آپ علیہ السلام نے عرفات کے میدان میں خطبہ دیا ہے، خطبہ حجۃ الوداع، اور آپ نے مختلف خطبے مینا میں بھی دیے ہیں، تو آپ وہاں عرفات کے مرکزی جو میدان تھا، مرکزی خطبہ تھا، خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جو مشہور ہے، اس میں اس طرح کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی چیز کا ذکر نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ولایت اور خلافت کا۔ تو اتنا اہم مسئلہ پھر اس کا ذکر تو یہاں ہو جانا چاہیے تھا جب سارے صحابہ بھی موجود تھے، دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے مختلف خطوں سے آئے ہوئے لوگ مسلمان صحابہ بھی موجود تھے، تو اتنا اہم مسئلہ وہاں ان کے سامنے پیش ہو جاتا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر پیش نہیں ہوا، اور قرآن کی آیت بھی اتر گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو دین بھی مکمل ہو گیا، اس کا اعلان بھی کر دیا گیا تکمیل دین کا۔ پھر جب حج مکمل ہو گیا، لوگ اپنے اپنے خطوں کی طرف دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب چلے گئے، تو آپ علیہ السلام اپنے مدینہ والے صحابہ جو مدینہ کی طرف آ رہے تھے، باسی تھے وہاں کے، ان کو لے کر واپس ہوئے،
واپس جب ہوئے تو راستے میں ایک مقام ہے غدیر خم، غدیر تالاب کو کہتے ہیں، خم جگہ کا نام ہے۔ تو وہاں اپنے جیسے ہوتا ہے کہ قافلے پانی کے قریب اترتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، وہاں پر اتر گئے۔ اس موقع پر ایسے ہوا کہ ایک گروہ یمن بھیجا ہوا تھا، اس میں حضرت علی عنہ بھی ساتھ تھے، تو واپسی پر ان کا اختلاف ہو گیا حضرت علی عنہ سے، اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے یہاں پر اس مسئلے کو پیش کیا گیا کہ یہاں چونکہ ٹھہرے ہیں اور تھوڑا فرصت کا وقت ہے، تو حضرت علی کے حوالے سے شکایت پیش کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی عنہ کی محبت مسلمانوں کے، مومنوں کے دلوں میں جاگزیں کرنے کے لیے اور خوب بٹھانے کے لیے، خوب جوڑ پیدا کرنے کے لیے حضرت علی کی اہمیت اور فضیلت کو آشکارا فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں۔ تو دیکھیں یہاں اگر حضرت علی عنہ کے حوالے سے شکایت نہ ہوتی، تو یہاں یہ واقعہ بھی پیش نہ آتا، اور آپ علیہ السلام شاید یہ روایت بھی ان کے بارے میں ارشاد نہ فرماتے۔ تو یہ روایت تو ایک خاص موقع کے پس منظر میں سامنے آئی ہے۔ اب اس کو لے کر جو ہے یہ کہنا کہ یہ ایک باقاعدہ بنیاد بن رہی ہے اور فلاں ہو گیا ہے فلاں، یہ کوئی پروگرامی مسئلہ نہیں تھا، اتفاقی طور پر ایک مسئلہ سامنے آیا تھا، اس کے پس منظر میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا 18 ذی الحجہ کو، اور دین الیوم اکملت لکم پہلے سے مکمل ہو چکا ہے، اور مرکزی جگہ اور خطبہ حجۃ الوداع اور 9 ذی الحجہ کو سلسلہ ہو چکا ہے۔ تو اتنا اہم مسئلہ اس وقت پیش ہونا چاہیے تھا، یہ اچانک سے ایک واقعے کے پس منظر میں یہ بات پیش کرنا، اور وہ بھی 18 ذی الحجہ کو، جب دین بھی مکمل ہو گیا ہے، سیل لگ گئی ہے، مہر لگ گئی ہے، تو پھر اس کے بعد بھی یہ کہنا، تو یہ ایک کم از کم عقل مند آدمی، منصف مزاج آدمی اور صاحب علم آدمی اس کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ حضرات یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہاں مولا کا معنی جو ہے وہ حاکم ہے، آپ علیہ السلام کے بعد حاکم وہ ہوں گے، امام وہ ہوں گے، خلیفہ وہ ہوں گے، اور سردار ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ مولا کے مانتے ہیں 20 سے اوپر معنی آتے ہیں، لیکن یہاں پر دوست ہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دوست کے معنی میں بھی مولا کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے، قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ علیہ السلام کے دوست اللہ بھی ہیں، جبریل بھی ہیں، مومن اور نیک مومنین بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، انت مولانا، انت اخونا و مولانا، کہ تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے، یعنی ہمارا دوست ہے۔ تو فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَا، دوسری جگہ آتا ہے نا کہ ادعوہم لآبائہم وَاقْسِطُوا عِندَ اللَّہ، کہ جن کے جو باپ ہیں انہی کی طرف آپ نسبت کر کے ان کو بلایا کریں۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تم ان کے باپوں کے بارے میں نہیں جانتے تو تمہارے بھائی بھی ہیں، تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔ تو قرآن کریم میں بھی لفظ تو حدیث میں بھی استعمال ہوا، جیسے میں نے ابھی بیان کر دیا۔ تو اب یہاں پر بھی دوست کے معنی میں ہے۔ دوست کے معنی میں کیوں ہے؟ اس کے اوپر قرینے موجود ہیں، قرائن موجود ہیں۔ ایک قرینہ تو یہ ہے کہ اسی روایت کے آگے چل کے ہے، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس سے دشمنی، اور جو اس کو حضرت علی سے کیا رکھے، دشمنی۔ تو دیکھیں خود اس روایت کے اگلا حصہ پہلے حصے کے مولا کے لفظ کے معنی کو جو ہے وہ متعین کر رہا ہے۔ دوسرا قرینہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں جس کا سردار آقا ہوں، حاکم ہوں، اس کا علی بھی حاکم ہے۔ تو ایک وقت میں دو حاکم تو ہو بھی نہیں سکتے۔ تو حاکم میں وقت تو ایک ہوتا ہے، تعدد نہیں ہوتا، اس میں توحد ہوتا ہے، اس کو بھی آدمی دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرا قرینہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام وفات پا گئے تو ابھی آپ کا جسد اطہر زمین کے اوپر ہی تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر ثقیفہ بنو ساعدہ میں جب اختلاف ہوا خلافت کے حوالے سے تو صحابہ موجود تھے، مہاجرین بھی، انصار بھی، یہ روایت سب کے سامنے تھی، لیکن اس کے باوجود اس روایت کو کسی نے اس طرح پیش نہیں کیا کہ علی کو آپ علیہ السلام نے خلیفہ اور امام اپنے بعد نامزد کیا ہوا ہے، تو آپ کیوں اس بارے میں جھگڑ رہے ہیں؟ نہ خود حضرت علی عنہ نے کبھی زندگی میں اس روایت کو اپنے امامت بلا فصل کے لیے پیش کیا یا خلافت کے لیے پیش کیا، نہ ہی اہل بیت میں سے کسی نے پیش کیا، نہ کسی صحابی نے زندگی میں پیش کیا، نہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا، نہ ہی زین العابدین نے پیش کیا، نہ ہی محمد باقر نے پیش کیا، نہ ہی جعفر صادق نے پیش کیا، موسیٰ کاظم، رضا کاظم، تقی علی، نقی علی، اور اسی طرح جو ہے
جتنے بھی حضرات ہیں اہل بیت میں سے بعد تک کسی نے بھی اس روایت کو حضرت علی کی خلافت بلا فصل کے لیے، امامت کے لیے پیش نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب اگلی بات یہ بھی ہے کہ یہاں نیٹ پر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ایک تصویریں بنی ہوتی ہیں کہ ایک شخص ہے اور دوسرے شخص کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر رہا ہے، اور معاذ اللہ ایک کو آپ علیہ السلام کی شبیہ بنایا گیا اور دوسرے کو حضرت علی کی۔ تو یہ صراحتاً گستاخی ہے۔ ایسی بدبختی سے جو ہے اجتناب کیا جائے، اور یہ بہت بڑی توہین ہے۔ دوسرا یہ کہ اسلام میں عیدیں تو صرف دو ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ آپ علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ تیسری کوئی عید کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تیسری عید چاہے 12 ربیع الاول والے بنائیں یا تیسری عید یہ غدیر خم والے بنائیں، دونوں طریقہ کار غلط ہیں۔ عیدیں اسلام میں مسلمانوں کو صرف دو ہی دی گئی ہیں۔ اور پھر عجیب سی بات ہے، ایک طرف کہتے ہیں ہمیں عید خم، غدیر خم، یعنی ایک طرف عید مناتے ہیں کہ خلافت مل گئی بلا فصل، اور دوسری طرف سے روتے ہیں، واویلا کرتے ہیں کہ چھن گئی، ہائے چھن گئی۔ تو ہے کی بات پر خوشی منانا اور اس بات پر پھر رونا، یہ دنیا میں صرف ان جیسے ہی عقل مندوں کا کام ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں سند کے اعتبار سے بھی یہ روایت آپ کو ضعیف نظر آئے گی۔ بہت سارے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن چلیں پھر بھی بہت ساری روایات کے اعتبار سے یہ صحیح بھی ایک طرف سے ثابت ہوتی ہے، لیکن ضعیف بھی اس کو کہا گیا ہے۔ تو جب ضعیف کہا گیا ہے اور ہے بھی خبر واحد ہے، خبر مشہور نہیں ہے، خبر متواتر نہیں ہے، تو پھر اس لحاظ سے عقیدہ امامت، عقیدہ جیسی چیز اس سے کیسے ثابت ہو سکتی ہے توحید اور رسالت کی طرح اس کو عقیدہ بنا کر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دیکھیں آپ علیہ السلام کی وفات سے غالباً 3 دن یا چند دن پہلے کی بات ہے، حضرت عباس نے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور گئے، آپ علیہ السلام کے مرض الوفات میں تھے، تو انہوں نے جو باتیں کی ہیں صحیح بخاری میں موجود ہیں اور اہل تشیع کی کتاب میں بھی موجود ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ۔ اس میں یہ بھی ہے کہ علی سے حضرت عباس نے کہا کہ جو قریشی حضرات ہیں جب ان کی وفات کا وقت آتا ہے تو ان پر خاص قسم کے اثرات ہوتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں اثرات، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر ڈنڈے کی حکومت ہمارے اوپر آ جائے، تو آپ اس طرح کریں خلافت کے حوالے سے ان سے بات فرما لیں۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ اگر میں بات کروں اور وہ انکار کر دیں آپ علیہ السلام، تو پھر تو لوگ مجھے کبھی بھی خلیفہ نہیں بنائیں گے، لہٰذا رہنے دیں اس بات کو، یعنی مطلب یہ بات رہنے دی جائے۔ اب دیکھیں اگر یہ روایت اس حوالے سے ان کی خلافت بلا فصل کو بیان کرتی ہے، تو یہ بعد میں یہ آپس میں مشورے کیوں ہو رہے ہیں، یہ باتیں سامنے کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے ان ساری چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ یہ تو میں نے کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، دلائل بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے، لیکن عقل مند کے لیے سمجھنے کے لیے اتنا سبھی کافی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں حق کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔